بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سیوک اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں ہم نے آئین ارتقاء پڑھا، 1956 کا آئین پڑھا، 1962 کا آئین پڑھا، اور اس میں اب ہم پڑھیں گے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان وفاق پاکستان کا دایاں بازو تھا، جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا پودا 1906 میں لگایا تھا، اور مسلم زعما نے انگریزوں اور ہندوؤں کی تنگ نظری سے نجات کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بازو اندرونی اور بیرونی ریشہ دوانیوں کے سبب 1971 میں ہم سب سے کٹ گیا۔ پاکستان تو لخت ہو گیا۔ اب وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز قومی قیادت کا فقدان تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد پاکستان میں محب وطن لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا۔ مسلم لیگ کے قائدین عوام پر حکومت کرنا صرف اپنا حق سمجھتے تھے، جس کے پیش نظر مشرقی پاکستان کی مسلم لیگ کی وزارت قیام پاکستان کے بعد عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ان کا مسلسل رابطہ عوام سے برقرار نہ رہا، وہ عوامی مسائل سے بالکل آگاہ نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1954 کے مشرقی پاکستان کے انتخابات میں ہار گئی، اور اس نے برے اثرات مرتب کیے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنے۔ اقتصادی بدحالی۔ مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی اس کی پسماندگی کا سبب مغربی بنگال کا ہندو صنعت کار اور ہندو ذمہ دار تھا۔ اب بھی ہندو مشرقی پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے۔ کثیر آبادی پر مشتمل یہ صوبہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات کی وجہ سے اتنی جلدی صنعت کاری کے اثرات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پوری کوششوں کے باوجود بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نمودار ہوا۔ ہندو اساتذہ کا منفی کردار۔ قیام پاکستان کے بعد حکومتیں پاکستانی قومیت کا جذبہ ابھارنے میں ناکام رہیں۔ اس کے برعکس پاکستان مخالف گروہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ بدقسمتی سے بنگالی مسلمان ہمیشہ تعلیمی میدان میں ہندو سے کمتر رہا، اس لیے اسکولوں اور کالجز کے اساتذہ کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھے، جنہوں نے نئی نسل کے ذہنوں کو بنگالی قومیت سے آلودہ کر دیا، اسے نظریہ پاکستان کے خلاف قیادت پر آمادہ کیا، اور اس طرح مغربی پاکستان سے علیحدگی حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ بنگالی زبان کا مسئلہ۔ بنگالی زبان کے مسئلے نے قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ بنگالیوں نے بنگالی زبان کے حق میں تحریک شروع کی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پر دب گئی۔ 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی زبان کو سرکاری زبانیں بھی تسلیم کر لیا گیا، لیکن بنگالیوں کی نفرت دور نہ ہو سکی۔ صوبائی تعصبات۔
مشرقی پاکستان کی آبادی کل آبادی کا 56% تھی، لیکن وہ پاکستان کے 5 یونٹوں میں سے ایک یونٹ تھا۔ لیکن مشرقی پاکستان کے طالع آسماں سیاستدانوں نے نہ صرف ایوان زیریں میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی کا مطالبہ کیا، بلکہ ایوان بالا میں بھی اس فارمولے پر زور دیا جس کی بنا پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، جو ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا موجب بنے۔ سیاستدانوں کی علاقائی سیاست 1954 میں مسلم لیگ انتخابات ہار گئی اور میدان سیاست میں سہروردی، بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں چلا گیا، جنہوں نے اقتدار ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی، عوام کو ساتھ ملانے کے منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس طرح کرسی کے حصول کے لیے ان سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ ایوبی آمرانہ دور۔ ایوب کا 10 سالہ آمرانہ دور پاکستان پر مسلط رہا۔ مستقل طور پر نافذ ہنگامی حالت نے نوکر شاہی کو تحفظ دیے رکھا۔ انہوں نے عوام کو دبا کر رکھنے کی وہ باتیں اختیار کیں جس کے خلاف اندرونی طور پر رد عمل پیدا ہوتا رہا۔ مشرقی پاکستان کے عوام بھی اس سنگین حالت کو برداشت نہ کر سکے اور علیحدگی پر مجبور ہو گئے۔ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ اس فارمولے کا سبب یہ تھا صوبوں کو الگ الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ مجیب الرحمان نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسحور کر لیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا۔ بھٹو مجیب اختلافات نے علیحدگی کے مسئلے کو مزید ہوا دی۔ ان دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا اہتمام کیا گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بھٹو نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھا اور وہ علیحدگی کا موجب بنا۔ فوجی کارروائی 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے اعلان بغاوت کر دیا۔ بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے گئے اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا، جس کے پیش نظر فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ٹکا خان نے سنگین کارروائی کا ارتکاب کیا۔ اس کارروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئی۔ گنگا طیارے کا اغوا۔ بھارت نے اپنا ایک گنگا طیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد اس طیارے کے اغوا کو بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ محض ایک سازش تھی
جو صرف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ فضائی رابطہ کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحے کی ترسیل رک گئی۔ علاقائی جماعتوں کی کامیابی۔ 1970 کے انتخابات میں دونوں صوبوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں حاصل نہ ہو سکیں۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں اور بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں کامیاب ہوئیں۔ سرحد اور بلوچستان میں ولی خاندان کی نیب اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا۔ کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی کہلانے کی مستحق نہ تھی کہ جس کو اقتدار سونپا جاتا۔ عوامی لیگ کو نمایاں اکثریت حاصل ہوئی، جس کو اقتدار دینے میں بھٹو نے لیت و لال کیا اور اتحاد کی فضا مقرر ہو گئی۔ بھارت کی فوجی مداخلت۔ بھارت کی مسلسل خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے۔ بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی باہنی کے نام پر تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے۔ 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ فضائی تحفظ کی عدم موجودگی میں محصور پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے، جس سے ملک دو لخت ہو گیا۔ بڑی طاقتوں کی سازشیں۔ بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکجا کر دیا۔ بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا، جس کا ثبوت یہ ملا کہ جب اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ بھارت کو فراہم کیا تو امریکہ معترض نہ ہوا، لیکن چوں ہی سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کو اسلحہ دینے کی خواہش ظاہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا۔ بہرحال مشرقی پاکستان کی علیحدگی بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھی۔ یہ تھا 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔